बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। हमीद अफरीदी अल-फजर मीडिया 22 के प्लेटफॉर्म से आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो आखिर तक देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो इन चीज़ को नहीं समझते, इनको पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या होगा। आज इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तफसीली बात करूँगा। थोड़ा सा लास्ट तक जो है ना ये वीडियो देखिए, ये इतनी बड़ी वो वाली चीज़ नहीं है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, पहले तो ये कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट किस तरह होता है। देखो दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को पता है कि अगर कोई बंदा बैंक से कोई लोन ले, कोई कर्ज़ा ले, या कोई गाड़ी ले, या कोई बंगला बनाए उससे, तो ज़ाहिरी बात है बैंक को जो है ना आपने हर मंथ उसके इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपने हर मंथ उसकी किस्त जो है ना वो पे करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 6, 7, 8, 10 महीनों का जो किस्त है वो आपने बैंक को दे दिया, लेकिन 9वें महीने पे आपके हालात ख़राब हो गए। आप जो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी से आप फायर हो गए, तो इसी सूरत में आप जो है ना अगले महीने आप बैंक को जो है ना किस्त नहीं दे सकते। तो क्या होगा, जब 1 तारीख आएगा तो बैंक वाला आपके पीछे कॉल करेगा कि आपके पास जो किस्त था इस महीने का वो तो आपने नहीं दिया। तो आप क्या कहोगे, आप बैंक वालों को जी हालत ख़राब है, बीमारी है, ये है वो है, कुछ इस महीने में नहीं कर पाएगा, तो अगले महीने इंशाल्लाह या 15 दिन में इंशाल्लाह मैं आपको पेमेंट क्लियर करूँगा। 15 दिन बाद जो है ना दोबारा आपके हालात ठीक नहीं हुए और बैंक वाले दोबारा आपने कॉल किया कि आपने तो वो पेमेंट मुझे वापस नहीं किया, या आपने तो वो किस्त नहीं दिया। इसके बाद क्या होगा, जी मैं अगले महीने दूंगा। अगले महीने फिर आपके पास जो हालात है वो ठीक नहीं है और आपने लगातार 2, 3, 4 महीनों जो है ना वो किस्त जो है वो आपने नहीं दिया। तो इसी दौरान आप डिफ़ॉल्ट हो गए। इसी दौरान बैंक वाला आएगा, आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी, आपकी ज़ाती जो गाड़ी है उसके पीछे बैंक वाला किसी सोर्स के ज़रिए जो है ना आपसे वो चीज़ें ले लेगा। इसी तरह मुल्क का जो दिवालिया है, मुल्क भी इस तरह दिवालिया होता है, मुल्क भी इस तरह डिफ़ॉल्ट होता है कि मिसाल के तौर पर अभी जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं IMF, जो हमने ख़ुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है, IMF जो है ना हमें कर्ज़े देते हैं और हम कर्ज़ों की जो चीज़ हैं, जिस चीज़ के लिए हम कर्ज़े लेते हैं वो चीज़ें हमने सही तरीके से मैनेज नहीं किए, वो पैसे हम पे बर्डन आ गए। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जिस तरह हमारे हुक्मरान हैं, जो करप्ट सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर जो अभी चल रहा है, तो इसी वजह से वो पैसे, उन पैसों के ज़रिए हम सही काम नहीं किए और वो पैसों की वजह से हमारे ऊपर बर्डन आ गया। जिस तरह अभी पाकिस्तान का जो हालात चल रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा को कौन सा क़यामत आएगा, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। देखो, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे पहले डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर इसी हालात में क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जो यानी आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो दुनिया के सामने आपका वैल्यू जो है ना वो गिर जाएगा, आपका मुल्क जो है वो डाउन हो जाएगा, आप जो है डी वैल्यू हो जाओगे। ठीक है, आपके ऊपर जो सूद के ज़मरे में जो पैसे आते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। यानी डिफ़ॉल्ट आपका मुल्क अभी जो करेंसी है, डॉलर का जो रेट है 240 है, ये 300, 350 तक पहुंच जाएगा तो ये आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि आपके मुल्क में जितने भी डेवलपमेंट हो रही हैं, जितनी भी पूल्स बन रही हैं, जितनी भी पुलें बन रही हैं, जितनी भी रोडें बन रही है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जितना भी निज़ाम है वो सारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, वो नहीं होगा। आपके मुल्क में जो बिजली हैं, जो गैस हैं, जो चीज़ें हैं, वो ऐसा समझे कि कम से कम 30-40% इन चीज़ों से जो है ना आपका मुल्क, आपके लोग, आपके अवाम जो है महरूम होंगे। आपका जो स्टॉक मार्केट है वो गिर जाएगा। ज़ाहिरी बात है, अगर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा
تو باہر سے انویسٹر نہیں آئے گا، وہ آپ کے بینکوں میں پیسہ نہیں انویسٹ کرے گا، تو آپ کا سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو جائے گا۔ اس کے بعد ظاہری بات اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو دنیا میں سارا جو کاروبار ہیں، جو لین دین ہیں، جو انٹرنیشنل سطح پہ ہوتا ہے وہ ڈالر پہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ باہر ملک سے کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں لے سکے گا، وہ آپ کلیئر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو پیسہ دینا ہوگا ڈالر میں اور آپ دے نہیں سکتے۔ تو ظاہری بات ہے آپ جو ہے نا باہر ملک سے جو بھی چیز آتا ہے اور اس سے آپ جو ہے نا محروم ہو جاؤ گے، وہ آپ باہر سے نہیں منگوا سکو گے۔ جو سب سے بڑی نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، غربت زیادہ ہوگا، بے روزگاری بڑھے گا، آپ کا جو روپیہ ہیں، آپ کی جو روپے کی قدر ہے اس میں کمی آئے گی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو ملک ہے وہ ابھی یعنی ایسے فوڈ خود تیار کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، سبزیاں ہمارا جو ملک کی سبزیاں پیدا کرتے ہیں، باغات ہیں ہمارے ملک میں، چشمے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم سروائیول کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، قیامت آئے گا ہم بھوک سے مریں گے۔ انشاءاللہ ہم بھوک سے نہیں مریں گے۔ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کرے گا تو وہ کم سے کم 2 سے 3 سال میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر مکمل سٹیبل ہونے کے لیے جو ہے نا اس کو کم سے کم 5-10 سال لگے گا اس ملک میں۔ لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملک کے حکمرانوں پہ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملک کی سیاستدانوں پہ جو بڑے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر جس طرح ابھی جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو مشکل پھر بھی اس طرح ہوگا۔ اگر ملک ڈیفالٹ کرے گا تو ظاہری بات ہے انتشار پیدا ہوگا ملک میں، لوگ سڑکوں پہ آ جائے گی۔ لیکن توڑ پھوڑ سے بہتر ہے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے نقصان ہم خود کریں گے، اپنے ملک کا نقصان کریں گے، اس سے آپ کے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا۔ صرف یہ ہوگا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اگر سامنے سے ہٹ جائے تو یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا سنہری بالکل نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، قیامت آئے گی اور ہم بھوک سے مر جائیں گے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم اسی دوران کیا کریں گے، لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم اسی دوران کیا کریں گے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کریں، تو میرا تو مشورہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں آپ پیسہ انویسٹ کریں۔ ایک تو اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آپ گولڈ میں جو ہے نا پیسہ انویسٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آپ ڈالر پہ کنورٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آپ پراپرٹی خریدیں۔ ظاہری بات ہے پراپرٹی اگر آپ لیتے ہوں تو وہ اسی ٹائم جو ہے نا آپ کیش نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ گولڈ جو ہے نا وہ لے لیں ابھی جس کے پاس پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسئلے آئیں گے، ظاہری بات ہے جس طرح پیٹرول کی لائن بھی لگے گی، فوڈ کی بھی کمی آئے گی، ملک میں حالات بھی خراب ہو جائیں گے، ملک میں اندھیرے بھی ہوں گے، بجلی بھی، لائٹ بھی جو نا آپ کو پتہ ہے لوڈ کا مسئلہ بڑھ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے ابھی میرا یہی صرف سوچ ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ کرے گا تو اچھا ہوگا میرے خیال میں۔ کیوں؟ ہمارا تجربہ ہوگا، ہمارا ایکسپیرینس ہوگا۔ دیکھو جس طرح ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کرے گا تو ہم مر جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہوگا، اور جو ابھی جن حکمرانوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور ہم جو ہے نا کرپٹ سسٹم کو اپنے خود ہم لا رہے ہیں، تو اس کرپٹ سسٹم سے چھٹکارا ہم حاصل کریں گے اور ہم تھوڑا سا سمجھدار ہو جائیں گے کہ دوبارہ ہم ایسا غلطی نہیں کریں گے۔ دیکھو مثال کے طور پر اگر آپ کے راستے میں کوئی کتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ہر روز اسی راستے پہ نہیں جاتے ہو کہ وہاں مجھے کتا کاٹے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بندہ اسی راستے پہ نہیں جاتا ہے کہ وہاں کتا ہے اور کتا جو ہے نا ہمیں کاٹے گا، تو اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ چلو اگر ایک بار کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کتا پکڑیں گے، یہ قصہ ہم ختم کریں گے، تو میرا تو اپنا مشورہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ڈر کی وجہ سے راستے بدلتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈر کی وجہ سے اپنے فیصلے بدلتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈر کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہم ڈرتے ہیں کیا ہوگا، ہم مریں گے، تو میرے خیال میں اس سے اچھا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ایک بار ہم دیکھ لیں تاکہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہو جائے۔ کیونکہ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو ابھی تک ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے، لیکن جو بہت سے ایسے لوگ ہیں، کم سے کم پاکستان کے
50-60-70% ایسے لوگ ہیں کہ وہ غربت کے دلدل کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہاں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, وہاں ابھی بھی سڑکیں نہیں ہیں, وہاں ابھی بھی روڈیں نہیں ہیں, کیونکہ 75 سالہ کرپٹ سسٹم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. 75 سالہ کرپٹ سسٹم نے پاکستان کو دباؤ برباد کر دیا. ہم ابھی بھی بیوقوف عوام ہیں, ہم سمجھتے نہیں کہ کون لیڈر آئے, کون ہم بنائیں, ٹھیک ہے, اور حکمران جو ہے نا ہمیں کس طرح استعمال کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ہم میں بھی عقل آئے گا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ ملک ڈیفالٹ کرے تو اس مرحلے سے بھی ہم گزر جائیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا تجربہ ہوگا, ہمارا ایکسپیرینس ہوگا. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو بالکل ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے, قیامت آئے گا اور دنیا ختم ہو, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم دوبارہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھو, جو لوگ ٹینشن میں ہیں, جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہے, تو وہ ٹینشن میں نہ رہیں, وہ موٹیویٹ رہیں. اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دو, دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بالکل نہ بدلو. ابھی تک جو ہمارے چینل پہ لوگ نہیں ہیں, ہمارا چینل سبسکرائب کرتا ہے, کہ آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آج کا جو ویڈیو وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.